اپنے بیٹوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا کہ میرا یہ بچہ میرے مرنے کے بعد مسلمان رہے گا کہ مسلمان نہیں رہے گا، دین پر رہے گا کہ دین سے دور ہو جائے گا۔ ایک باپ کو قطعاً یہ فکر نہیں ہے، اگر اس کو فکر ہے تو پیسے کی، کب وہ جائے حیدرآباد، کب وہ جائے بامبے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کر کے لائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، دین میں پختگی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کچی عمر میں جب شہروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا انجام بہت خراب ملتا ہے، بہت خراب ملتا ہے۔ بچے بگڑ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دین سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر: یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، او کما قال اللہ تبارک وتعالی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار۔ متفق علیہ۔ محترم ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، چند کلمات کہنے کے لیے تمہید کے طور پر چند آیتیں اور ایک متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو انہی آیات و حدیث کی روشنی میں چند باتیں کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت حالت اسلام ہی پر ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو سنو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، مڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ جو حدیث پڑھی گئی وہ حدیث مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لے گا۔ پہلی چیز
ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب۔ دوسری چیز وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ کسی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز آدمی کا، بندے کا کفر میں پلٹنا اور جانا اتنا ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں داخل ہونا یا آگ میں جانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اس کے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پانے کے لیے 3 اسباب کا ذکر کیا۔ پہلا سبب اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا سبب آدمی کسی اللہ کے بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز کفر میں پلٹنا، مرتد ہونا اسے اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں داخل ہونا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس حصے پر ہم 10-5 منٹ آپ کے سامنے بولنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے ہم کو استقامت کی دعوت دیتا ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے دین پر مرتے دم تک جمے رہنا۔ میرے بھائی اور دوستو، استقامت ہر زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے آج تک بلکہ قیامت تک یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی اہمیت کو اس وقت بتلایا جب کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دین کا کوئی ایک ایسا حکم بتلا دیجئے، ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس کے بعد کسی دوسرے سے پوچھوں ہی نہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ اے صحابی تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، یہ بہت ہی انتہائی ضروری چیز ہے۔ آج کا جو وقت ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اگر فتنوں کا زمانہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے۔ فتنے ہر طرف سے امت مسلمہ پر گر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے کہ اس کی پرتیں ایک کے بعد دیگرے آتی ہیں، گھپ اندھیرا رہتا ہے، ایسے ہی میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ موتی کے دانے کی طرح اور تاریک راتوں کی طرح فتنے گریں گے۔ فتنے، ایک فتنہ ختم ہوگا، دوسرا فتنہ ختم ہوگا، تیسرا فتنہ، فتنوں کا زمانہ۔ ایسے میں معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي کافرًا۔ ان فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حالت یہ ہوگی کہ صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور عجیب دلچسپ بات یہ ہوگی کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کب مومن تھا اور میں کب کافر ہو گیا۔ یہ فتنے کا زمانے کی بات ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي کافرًا، صبح کو مومن، شام کو کافر۔ کیسے؟ یَبِيعُ دِینَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْیَا، ایک مسلمان، ایک مومن اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، فتنے کا یہ زمانہ، اس فتنے کے زمانے میں ضرورت ہے ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ اور دین پر مضبوطی کے ساتھ کیسے جمائیں گے؟ وہ کون سی چیز ہوگی جو ہم کو دین پر جمنے دے گی؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز میں بتلاتا ہوں، وہ ہے علم
علم دین کی ضرورت، شرعی علم کی ضرورت آج یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدارس کا رخ کرانے کے بجائے ماڈرن تعلیم کی طرف بہت مشکل سے ہمارا بچہ مکتب میں 3-4 سال پڑھتا ہے، 5 سال پڑھتا ہے، جبکہ یہ ابتدائی تعلیم ہے، اصل تعلیم تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 4-5 سال پڑھا کر کے ہم غیر دینی تعلیم کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ ہمارا دین کے معاملے میں ایک دم بالکل کچا رہتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو کہیں پر بھی جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر بھی جا سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، دین سے دور ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا اثر پہلے کیا تھا؟ لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے، دین کی تعلیم سے جڑے ہوئے تھے۔ آج ہمارے مدارس خالی ہیں، بچے ہمارے دوسرے اداروں کا رخ کر رہے ہیں جہاں پر دین کی تعلیم نہیں، شرعی تعلیم نہیں۔ اگر استقامت آپ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، یہ بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ میری بات کو ہوا میں نہ لیں، میں وقت کے نبض کو پکڑ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بچے دین سے، ہماری نسل دین سے دور ہو رہی ہے، اس لیے بہت کم کام سے کہ وہ دین پر جمے رہے، استقامت ان کے اندر ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، ہمارے سامنے تو نبیوں کی زندگی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہے، ان کی زندگی سے آپ سبق لیں۔ انبیاء کرام اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے ہیں۔ آج ایک باپ اپنے بیٹوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا کہ میرا یہ بچہ میرے مرنے کے بعد مسلمان رہے گا کہ مسلمان نہیں رہے گا، دین پر رہے گا کہ دین سے دور ہو جائے گا۔ ایک باپ کو قطعاً یہ فکر نہیں ہے، اگر اس کو فکر ہے تو پیسے کی، کب وہ جائے حیدرآباد، کب وہ جائے بامبے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کر کے لائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، دین میں پختگی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کچی عمر میں جب شہروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا انجام بہت خراب ملتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دین سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ ایک آیت میں پڑھ کر کے اور بتلا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی فکر مندی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں میرے اس نبی کا حال کیا تھا؟ جب وہ مرنے لگا، موت اس کے بالکل قریب آ گئی، جاگنی کے عالم میں میرا پیغمبر حضرت یعقوب کو اپنی 12 اولاد کے بارے میں اتنی فکر تھی کہ مرنے کے وقت اس نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا۔ وہ 12 بیٹے چھوٹے نہیں رہے ہوں گے، جوان رہے ہوں گے، ایک بیٹا کئی بیٹوں کا باپ رہا ہوگا۔ مرتے وقت بوڑھا باپ یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کو بلاتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، آپ بھی باپ ہیں، آپ کے لیے بھی اس کے اندر نمونہ ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ یعقوب علیہ السلام بوڑھے باپ نے موت کے وقت جب اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے، فرماتا اللہ تعالیٰ، ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتلاؤ، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت قریب ہے، فرشتے اجل کب روح نکال لے، میرے بیٹوں بتلاؤ، میں ایک سوال کر رہا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟
میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ نبی کے بیٹے تھے، نبی کی تربیت تھی، نبی کی تربیت تھی۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح فکر رہے ہیں کبھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ بیٹا حالت ایمان پر رہے گا کہ نہیں، میری یہ بیٹی مومن رہے گی کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مرتد ہو جائے گی، دین سے دور ہو جائے گی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تمام بیٹوں نے بیک وقت زبان دیا، بیک وقت یہ جواب دیا، نعبد الہکا و الہ آبائکا ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ بے فکر رہیے، ہم نے تو آپ سے تربیت حاصل کی ہے، آپ بے فکر رہیے، نعبد الہکا، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، جس رب کی عبادت ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے، الہ واحد، تنہا ایک اللہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کر کے رہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی فکر مندی کی ضرورت ہے، اسی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی، ہمارا پیغام آپ کے دل کے اندر سمجھو اتر گیا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہر صاحب اولاد کو، ہر گارجن کو، ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے تئیں دینی تعلیم و تربیت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب۔